جی تو بیٹا ہم نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس کا 5واں شعر ہے۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ بیٹا شاخ بریدہ کا مطلب ہے کٹی ہوئی شاخ، کٹی ہوئی شاخ۔ سبق اندوز ہونا، سبق حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا۔ اور نا آشنا کا مطلب ہے ناواقف، اور قاعدہ روزگار زمانے کا طور طریقہ۔ ٹھیک ہے، اب اس شعر کا مفہوم سنیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اے مسلمان تو کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کر، کیونکہ تو زمانے کے دستور اور طور طریقے سے ناواقف ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا مفہوم۔ اب بیٹا اس کی ذرا تشریح توجہ سے سنیں۔ علامہ اقبال دراصل مسلمانوں سے وہی مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تجھے اپنی موجودہ حالت سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان طاقتور اور غالب تھے، اتحاد اور اتفاق کی مثال تھے، لیکن آج ہمارا اتحاد اور اتفاق داستان ماضی کا روپ دھار چکا ہے۔ یعنی اب وہ ہمارا اتحاد نہیں ہے، ہم غیروں کے ہاتھوں ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ محکومی، مایوسی اور زوال پذیری کا ہم لوگ شکار ہیں۔ پوری قوم اپنی حیثیت کھو چکی ہے، یعنی اپنی برتری جو ہے وہ کھو چکی ہے، اپنا سٹیٹس ہم لوگ کھو چکے ہیں۔ چنانچہ اے ملت بیضا کے فرد، تجھے اپنی نا اتفاقی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تو دنیا کے طور طریقوں اور دستور سے مکمل طور پر ناواقف ہے۔ تجھے زمانے کی چال کو سمجھنا ہوگا، مسلمانوں کی ناکامیوں اور ذلتوں سے سبق سیکھنا ہوگا، غیور اور جفاکش مسلمان دوبارہ سے بننا ہوگا۔ اتحاد، اتفاق، اخوت اور یگانگت بیٹا اتحاد مطلب کو اپنا کر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہوگا۔ اے مسلمان، اپنی پستی اور تنزلی کی وجوہات کو سمجھ اور پھر سے پورے اسلام میں اپنا نام پیدا کر دے۔ بقول علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ حوالے کا شعر ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ جی بیٹا اس شعر کی سمجھ آ گئی۔ ساتھ ہی ہم اس کا آخری شعر کی طرف جا رہے ہیں۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ بیٹا ملت کا مطلب ہے قوم، اور رابطہ کہتے ہیں تعلق کو، استوار رکھ مضبوط رکھ، یعنی ملت کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھ۔ پیوستہ رہنا جڑے رہنا، جڑا رہے، پیوستہ رہ شجر سے یعنی درخت سے، ملت کے ساتھ جڑا رہے، امید بہار رکھ۔ اب بیٹا اس کا مفہوم سنیں اور پھر اس کی ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ مفہوم پہلے سنیں۔ اے مسلمان، قوم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھ۔ بیٹا جب میں کہتا ہوں نا اے مسلمان شروع میں یہ لفظ، تو اس کے بعد ایکسکلیمیٹری مارک لائے گا، حرف فجائیہ یا ندائیہ وہ لازمی آئے گا اے مسلمان کے بعد، ٹھیک ہے۔ اے مسلمان، قوم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھ، تیرے لیے بہار کی امید اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ درخت کے ساتھ تو جڑا رہے، یعنی اپنی قوم کے ساتھ جڑا رہے، پھر تو ترقی کر سکتا ہے۔ اب اس کی تشریح سنیے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اس شعر میں کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ درس دے رہے ہیں، یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہماری کامیابی اور سرخروئی کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان کا جذبہ پیدا کریں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جائیں۔ بقول اقبال نے خود بھی کہا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ یہ بھی آپ حوالے کے شعر کے طور پہ لکھ سکتے ہیں۔ میرا دراصل علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ قوم کا وجود مذہب سے ہے، مذہب ہی قوم کے افراد کے درمیان باہمی کشش کا باعث بنتا ہے۔ مذہب نہ رہے تو باہمی محبت اور اخوت بھی باقی نہیں رہتی۔ اے امت مسلمہ کے فرد، تجھے اتفاق اور اتحاد کا درس دیتے ہوئے اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا کی طرح ہمیں ہونا چاہیے۔ دراصل ملت اسلامیہ کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی تیری بقا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب تک ہم ملت کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہم باقی رہیں گے اس دنیا میں۔ اسی لیے اپنی قوم کے ساتھ رہ کر محنت کر، پھر دیکھ کامیابی کس طرح تیرے قدم چومتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، فرد قائم ربط ملت سے ہے،
تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ بیٹا مجھے امید ہے کہ اس شعر کی تشریح بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی آپ سے کویسچن آنسر کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔